آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کی ابھی تک حقانیت سے نا آشنا ہے۔ کاش آپ سمجھیں اسلام نے آپ کو کتنا مرتبہ دیا، کاش آپ سمجھیں اور پرکھیں کہ اسلام نے آپ کو کتنی عزتوں سے نوازا۔ اب دیکھیں نا، انسان جب فوت ہوا تو اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا، پہلے اس کو غسل دو، اس کو چٹے رنگ کا لباس پہناؤ، اور سفید رنگ کا جو لباس ہے نا، یہ اس کے علاوہ اور بھی کفن ہو سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، سفید رنگ کا کفن دیا جائے۔ کہا کہ اب یہ فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل دو، اس کو سفید رنگ کا کپڑا پہناؤ، چٹے رنگ کا لباس پہناؤ، کیا کرو خوشبو لگاؤ۔ اب کیا کرو، اس کو 4 بندے اٹھاؤ کندھوں پہ۔ زندگی میں پتہ نہیں اس کو کسی نے کندھوں پہ اٹھایا کہ نہیں، اب فوت ہو گیا تو کندھوں پہ اٹھایا گیا۔ کتنی تکریم ہے حضرت انسان کی، مسلمان کے لیے کتنا اعزاز ہے۔ اور کہا کہ اس کو اٹھانے والوں، جو اس کے جنازے میں جا رہے ہو نا، یہ آگے رہے گا، تم سارے پیچھے رہنا۔ دنیا میں یہ لوگوں کے پیچھے ہی شاید رہا، لیکن آج فوت ہو گیا تو اس کی تکریم ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، اس کا پروٹوکول ہے۔ کیوں؟ اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہا اب اس کو 4 بندے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ اور لے چلو رب کی بارگاہ کی طرف۔ اب اس کا چہرہ کر دو قبرستان کی طرف۔ کہا ذرا اٹھاؤ اس کو، اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب نماز جنازہ میں امام بھی اس کے پیچھے ہے، یہ ساری زندگی امام کے پیچھے رہا، آج امام بھی اس کے پیچھے ہے۔ مجھے بتاؤ، ہے کسی دین میں اتنا پروٹوکول؟ ہے کسی دین میں اتنا اعزاز؟ یہ تیرا اور میرا مقدر ہے، ہم نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، یہ تیرا اور میرا اعزاز ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہو اور وقت کا بادشاہ بھی ہو، وہ میت سے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، وہ میت سے پیچھے ہی کھڑا ہوگا۔ آئیں، میں نماز جنازہ لے کر کے چلنے سے لے کے نماز جنازہ پڑھنے تک کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے عنوان بڑا مشکل ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا سکوں، لیکن اگر آپ میری اس حوالے سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ چند ایک باتیں رکھ سکوں گا۔ نماز جنازہ لے کر چلنے کا بیان، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے میت کو اٹھا کر 40 قدم، میت کو اٹھا کر جو بندہ چلے گا، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جنازہ اٹھانے کی فضیلت کتنی ہے، میت اٹھا کر چلنے کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ حضور فرماتے 40 قدم جو بندہ میت کو اٹھا کر، اللہ کی پناہ آج بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ امیر کے جنازے میں غریب کے جنازے میں بڑا ہی فرق نظر آتا ہے۔ ماڑے کی میت اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، امیر کی میت کو بھاگ بھاگ کے کندھا دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مینوں ویکھ لے حضرت صاحب کہ میں نے بھی جناب کندھا دیا ہے۔ عورت کا جنازہ اور مرد کا جنازہ کیفیات تو مختلف ہی ہیں۔ کوشش کی جائے کہ اگر عورت ہے تو جو محرم ہے وہی کندھا دیں، لیکن اگر قبرستان بہت دور ہے اور محرم حضرات کو دقت آ رہی ہے تو پھر غیر محرم کو اجازت ہے، لیکن بلا عذر کوشش کریں غیر محرم حضرات نہ کندھا دیں، پیچھے ہٹیں۔ جنازہ لے کے چلنا جی، پہلے دائیں طرف سے کندھا دیا جائے، سرانے کی طرف 10 قدم چلے، پھر دائیں جانب پائنتی کی طرف آ جائے 10 قدم چلے، یہ 20 ہو گئے، پھر آ جائے بائیں جانب سرانے کی طرف کندھا دے کر کے 10 قدم چلے، اور پھر بائیں جانب پائنتی کی طرف آ کر کے 10 قدم چلے، یہ 40 قدم ہو گئے۔ تو حضور کا فرمان ہے جو اس طرح جنازہ اٹھا کر چلے گا، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ آج کل ایک نا عجیب رسم پیدا ہو گئی ہے، اور باوجود اس کے کہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ 4 بندے 4 پائی کو اٹھائیں،
کتنے بندے جی؟ بولیں جی. پانچواں بندہ خلاف سنت آگے اس نے ایک کندھا دیا ہوتا ہے، بلکہ کندھا بھی نہیں، اس نے گردن کے پیچھے سے اس کو نہ آگے سے جا کر کے اٹھایا ہوتا ہے. تو یہ خلاف سنت کام ہے. 4 بندوں کا حکم ہے. 2 بندے تب اٹھا سکتے ہیں جب رستہ تنگ ہے تو 2 بندے آگے پیچھے ہو جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کو ہم نے کندھوں پہ اٹھانا ہے، نہ سر پہ، اور نہ اس طرح کہ جس طرح دنیا کے دوسرے اسباب اٹھائے جاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری ایسی اشیاء ہے جو مزدور کاروبار کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے سر پہ بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی کمر پہ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ جنازے کی تکریم ہے، نہ سر پہ اٹھایا جائے نہ کمر پہ اٹھایا جائے، کندھوں پہ اٹھایا جائے. تو یہ جو 5واں بندہ آ گیا نا، اس کو سمجھانے کی کوشش کیا کریں کہ بھائی یہ اجازت نہیں ہے، آپ مہربانی کریں 4 بندے جنازے کو اٹھا کر چلنے والے. جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی باتیں نہ کریں. اور ہنسنا تو اللہ کی پناہ، دنیاوی گفتگو کرنا تو اللہ کی پناہ. لیکن ابھی چند دن پہلے الیکشن کا دورہ گزرا تو ہم نے جنازوں کو بھی معاف نہیں کیا، وہاں پر بھی سیاسی گفتگو. اور چلے الیکشن تو 5 سال کے بعد آیا تو ادھر مولوی صاحب کا انتظار ہے، جنازہ پڑ گیا، ایک ٹولہ ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ٹولہ ادھر کھڑا ہو گیا. سنا بھائی تیرا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ دوسرا پوچھتا ہے سنا بھائی تو کہاں سے آیا، کدھر رہتا ہے؟ یہ مقام عبرت نہیں تھا؟ بولیں جی، یہ تو مقام عبرت تھا. یہ بندہ جو دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمارے لیے تو پیغام دے رہا ہے کہ آج میں چھوڑ کے آیا ہوں، کل تیری بھی باری ہے. تو کم از کم جنازوں کو تو معاف کریں، کم از کم ایسے مواقعوں پہ تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو. یار بندے کو قبر میں بھی اتارتے ہیں، خوف پھر بھی ہمیں نہیں آتا. اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتے ہیں، خوف ہمیں پھر بھی نہیں آتا. اللہ ماشاء اللہ ادھر قبرستان سے باہر نکلے ہمیں بھول گیا کہ قبر کا منظر ہم نے کیا دیکھا. اب آجیں جی نماز جنازہ کا بیان. یہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اچھا یہاں میں نماز جنازہ لے کر چلنے کی بات کر رہا تھا نا، ایک حدیث پاک یاد آ گئی، میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کوشش کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. نماز جنازہ میں نا 2 قسم کے احباب ہوتے ہیں جو 2 قسم کی گفتگو کرتے ہیں. ایک جنازے کے آگے ہوتے ہیں، ایک جنازے کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے جی جنازے کے آگے تو چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو بالکل سنیں، جنازے کے آگے چلنے کا حکم نہیں ہے، جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. اور یہ انسانوں کے لیے ہے. انسان ہیں، گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، یہ جنازے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، جانے والا چھوڑ کے کیا گیا ہے، اس نے پیچھے کیا چھوڑا، ترکہ کیا چھوڑا، اس نے کاروبار میں اولاد کے لیے کیا چھوڑا. لیکن آگے آگے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ آگے لے کے کیا جا رہا ہے، یہ آگے لے کے کیا، اس نے اپنے رب کے لیے کیا جمع کیا، اس نے اپنے رب کے لیے کیا جوڑا اور کیا لے کے میں اکثر یقین کرے ایک جملہ جب کبھی موقع ملتا تو یہ کہتا ہوں، یار ہم کسی کے ہاں جائیں نا مہمان بن کے، تمہاری کوشش ہوتی ہے یار چلو کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں، شاپر لے جاؤ، یار فروٹ کا لے جاؤ. میں نے کہا اس سے محبت بڑھتی ہے، لے جانا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا. لیکن میں آپ سے درد دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یار دنیا کے کسی بندے کے اپنے پیار والے کے پاس جاؤ تو تمہیں یہ ہوتا ہے کہ یار میں کوئی لے جاؤں شاپر بھر کے. رب کے پاس بھی یار کوئی نیکیوں کا شاپر بھرو، ہم نے جانا ہے اس کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. یار کو کوشش کرو کوئی تھیلا لے لو نیکیوں والا کہ جس میں نیکیاں ڈالتے جاؤ اور تمہیں یہ یاد ہو کہ میں نے مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے. اور جب رب پوچھے بندے کیا لے کے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہو نا ہمارے پاس. نماز جنازہ جی فرض کفایہ ہے. علاقے میں سے بستی میں سے چند ایک افراد نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے بھی نہ پڑھا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. نماز جنازہ میں جی کچھ چند ایک باتیں ہیں جو بڑی ہی ضروری ہیں. نماز جنازہ کی سب سے پہلے نیت ہی ہمیں آج تک یاد نہیں ہوئی. اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہر نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے جی نیت سماعت کر لیں. یار یہ افسوس نہیں ہے، ایک بندے کو کاروبار کرنے کے تو سارے زاویے آ گئے، اس کو
فصل بیجنے کے تو سارے زاویے یاد ہو گئے، اس کو پتہ ہے کہ اس موسم میں پانی لگانا ہے، اسے پتہ ہے کہ آج کون سی اسپرے کرنی ہے، اسے اوکھے سے اوکھے الفاظ بھی یاد ہو گئے۔ دکھ کی بات نہیں ہے کہ نماز جنازہ کی نیت ہی ابھی تک یاد نہیں ہوئی، تو سنیں اور میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں نماز جنازہ کی نیت ہے کیا۔ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سوکھی باتیں میں آپ کے سامنے، ہر عبادت کس کے لیے ہے جی؟ بولیں جی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو نماز جنازہ حقیقت میں ہم کس کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس میں اطاعت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اور درود حضور علیہ السلام پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کر لیں نیت اور اس کو یاد کریں، جس طرح نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طرح نماز جنازہ کی نیت ہے، لیکن ایک دو الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائیں گے۔ 4 تکبیریں ہیں جی، اس میں 2 رکن ہیں، وہ 2 رکن ایک قیام ہے اور دوسرا 4 تکبیریں ہیں، اور اس کو فرض بھی کہا گیا۔ اگر کسی کی تکبیریں رہ گئیں تو اس کا نماز جنازہ مکمل نہیں ہو، چونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا۔ اور اگر کسی نے قیام نہیں کیا بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر کیا ہے کہ بندہ بہت زیادہ بیمار ہے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب اس کو اجازت ہے یہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ 2 فرض ہیں، عاقل و بالغ و مسلمان ہو، اور میت کا سامنے ہونا اور زمین پہ رکھا ہونا۔ 3 اس میں سنتیں ہیں۔ 3 سنتیں کون سی؟ ایک ہے اللہ کی ثنا، دوسری ہے نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنا، اور تیسری ہے حاضر میت کے لیے دعا کرنا۔ اب آئیں نیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھ لیں، پڑھیں یار، سارے پڑھیں۔ اچھا یک زبان ہو کے پڑھے نا جی۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک علیہ السلام کے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کس کے لیے کی جائے گی؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ تو پیچھے اس امام کی ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، ایک ہی لفظ بڑا ہے، وہ لفظ کون سا تھا؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ تو یہ ہم عام نماز میں استعمال نہیں کرتے۔ دعا واسطے حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لینے، اسی طرح جس طرح میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی، اس طرح ایک زاویہ بنا کے زیر ناف ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے۔ اور ثنا جس کو نماز آتی ہے، نماز جنازہ میں بھی یہی ثنا ہے، صرف ایک لفظ کا اضافہ اس میں۔ پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ ایک لفظ اس میں بڑا، وجل ثناؤک۔ اگر آپ یاد کریں ابھی سے تو کم از کم آدھا حساب کو یاد ہو جائے گا نماز جنازہ کا۔ نیت کی اور ایک لفظ کیا کون سا بڑا جی ثنا میں؟ بولیں یار، اور اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ اور باہر آواز دیتی جائے نا، جڑا اچھی بولے گا تو اتنا انعام ہوئے گا۔ بڑی اچھی آواز آنی ہے، میرا ساتھ دیں، میں محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آپ میں سے کچھ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں آپ لوگ۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہم دین کی چند باتیں سیکھ لیں۔ میں عمل میں شاید ہی آپ سے بہت زیادہ کمزور بھی ہوں، لیکن چونکہ یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، درد ہے کہ کسی نہ کسی کے سینے تک کوئی میرے نبی کی بات پہنچ جائے، کسی کے سینے تک حضور کا کوئی پیغام پہنچ جائے۔ اچھا جی، اب ہم نے ثنا پڑھ لی، امام کہے گا اللہ اکبر، تو مقتدی خاموش رہے گا یا وہ بھی کہے گا اللہ اکبر؟ بولیں، مقتدی بھی کہے گا، لیکن وہ بلند آواز سے نہیں کہے گا، وہ آہستہ سے کہے گا، چونکہ 4 تکبیریں یہ کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ 4 تکبیریں پوری کرنی ہیں، مکمل کرنی ہے 4 تکبیریں۔ امام نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے بغیر امام بھی اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر۔ امام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ سے کہے گا۔ 2 تکبیر ہو گئی۔ 2 تکبیروں کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم، یہ نماز والے درود شریف ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن اگر آپ نماز والا بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گا، کوئی شک نہیں، لیکن معروف یہ ترکیب دی گئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। आहिस्ता आवाज से मुक्तदी कहेगा और इमाम बुलंद आवाज से। कितनी तकबीरें हो गई जी? चौथी तकबीर पढ़ने, 3 तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाएगी और दुआ बड़ी सौखी है। मैं आपको इसका तर्जमा जब सामने रखूंगा ना तो तर्जमे से आपको बड़ा सौखा आसान हो जाएगा। पढ़े जी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह माफ़ फरमा दे हमारे मुर्दों को, मय्यितना हमारे मुर्दों को, हय्यिना हमारे जिंदों को, जो हमारे जिंदे हैं या अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे, जो हमारे फौत शुदा हैं उनको भी माफ़ कर दे। व शाहिदिना जो हाजिर हैं या अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे। व गायबिना या अल्लाह जो गैर हाजिर हैं उनको भी माफ़ कर दे। व सगीरिना या अल्लाह हमारे छोटों को माफ़ कर दे। व कबीरिना या अल्लाह हमारे बड़ों को माफ़ कर दे। व ज़करिना या अल्लाह हमारे मर्दों को माफ़ कर दे। व उन्साना या अल्लाह हमारी औरतों को माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम। या अल्लाह जितनी ज़िंदगी है इस्लाम पे ज़िंदा रखना। सौखा माना ना, बड़ा ही सौखा माना ना। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और जब मौत आए तो ईमान की हालत में आए। तर्जमा सौखा है ना जी। माफ़ी मांगी गई है रब से। अब ये दुआ मांग ली हमने और चौथी तकबीर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ेंगे जी? मुक्तदी आहिस्ता और इमाम बुलंद आवाज से। चौथी तकबीर के बाद हाथों को खोल देना है सलाम फेरने से पहले। चूंकि पहले तकबीर जब 3 तकबीरें पड़ेगी और उसके बाद कोई दुआ थी, सना थी या दुरूद शरीफ था, तो अब चौथी तकबीर के बाद हमने कुछ नहीं पढ़ना। तो चौथी तकबीर के बाद क्या करेंगे? बोले हाथों को खोल देंगे और दोनों हाथों को खोल देंगे। ये एक अजीब सी रस्म है कि जब दाईं तरफ सलाम फेरेंगे तो दायां बाजू खोल लेंगे, जब बाईं तरफ सलाम फेरेंगे तो बायां बाजू। ये नहीं है, ये गलत तरीका है। और ये भी नहीं है कि सलाम फेरेंगे तो फिर हाथों को खोलेंगे, नहीं। आप हाथों को खोल दें। आप नमाज जनाजा से बाहर आ गए हैं। 4 तकबीरें फर्ज थी वो पूरी हो गई हैं। 4 तकबीरें क्या थी? फर्ज पूरा हो गया है। दोनों हाथों को खोलकर फिर आपने सलाम फेरना है इस तरह। इसमें एक और बात है जी। एक बंदा मसबूक है, यानी मसबूक की बात मैंने कल या परसों के दर्स में भी आपके सामने, जो बाद में हाजिर हुआ, जिसकी 1 या 2 तकबीरें फौत हो गई थी। बसा औकात अभी जनाजा खड़े होने लगता है तो एक बंदा आवाज, कारी साहब ठहर जाए, हजे बंदे दौड़ के आउंदे ने। तो जो पहले वहाँ से मौजूद होते हैं उनकी कोशिश होती है जल्दी जल्दी पढ़ो जी नमाज जनाजा सा काम भी करने ने। तो इमाम साहब को तो मुश्किल में डाला हुआ है। जो वहाँ मौजूद है वो कहते हैं आगे ने जी सारे। तो जो पिछली साहब में होता है तो उसकी कोशिश होती है कि जी ठहर जो अजय बाहर आउंदे ने। तो ये सारी जो है ना जी परख, ये इमाम के लिए होती है उस वक्त। अच्छा, जो बाद में आया जिसकी 1 या 2 तकबीर फौत हो गई, इमाम के बाद जो इमाम ने 1 तकबीर या 2 तकबीरें कह ली हैं, अब वो बंदा बाद में शामिल, उसके लिए क्या हुक्म है? उसको कहते हैं मसबूक। जब वो बाद में आया तो वह पहले नमाज जनाजा में शामिल होने से पहले ये देख ले कि जब इमाम तकबीर कहे वो उस वक्त इमाम के साथ शामिल हो जाए। अब उसको अगर 1 तकबीर मिली है इमाम के साथ वो अदा करेगा, 2 तकबीरें मिली हैं वो अदा करेगा, 3 तकबीरें मिली हैं वो अदा करेगा। जिसको इमाम के साथ 2 तकबीरें मिली हैं उसकी बाकी कितनी रहती हैं? बोले जी। तकबीरें कितनी है नमाज जनाजा की? 4 हैं। अब उसकी 2 बाकी रहती है। वो कोशिश करे कि लोगों के मुंतशिर होने से पहले पहले, अगर तो वो दुआ पढ़ सकता है, जो बाकी 2 तकबीरें रहती है तो दुआ पढ़ ले, लेकिन अगर नहीं पढ़ी जा सकती तो 2 तकबीरें जरूर अदा कर ले। जल्दी जल्दी से अल्लाहु अकबर
اللہ اکبر، 2 تکبیریں یا 1 رہتی ہے یا 3 رہتی ہیں، اگر تو اس کو پتہ ہے کہ میں دعائیں بھی پڑھ سکتا ہوں تو وہ پڑھ لے، نہیں تو 2 تکبیریں یا 1 جو اس کی رہتی ہے وہ کم از کم ضرور ادا کر لے، اور اس کے ادا کرنے کے بعد وہ کیا کرے، سلام پھیر دے، اس کی نماز جنازہ بھی مکمل ادا ہو جائے گی۔ اب آ جائیں جی ایک مسئلہ آخر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے کہ جی جنازے کے بعد دعا کتنے لکھی ہے، کچھ لوگ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اچھا جی دعا مانگنی چاہیے رب سے، بولیں، اور کوئی وقت مقرر ہے کہ اس وقت نہ مانگنا اللہ نہیں دے گا؟ بولیں جی، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ دعا کا کوئی وقت ہے کہ یار اس طرح اس وقت اللہ سے مانگنا، اس وقت نہ مانگنا؟ وہ تو آواز آتی ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، اوے بخشش منگن والے تاں ہی کھلا ہے دروازہ، اوے مانگو تو صحیح اس کی بارگاہ میں، جب بھی آؤ اس کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور سنیں، نماز جنازہ میں جاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے جایا کرو، خدا کے لیے، شخصیت دیکھ کے نہ جایا کرو یار، آپ کی بڑی مہربانی، ماڑا تگڑا ویک کے نہ جایا کرو یار، اللہ کی رضا۔ اچھا مجھے بتائیں، جو بندہ چودھری سمجھ کے گیا ہے اس کی نماز جنازہ ہو گئی ہے؟ بولو یار، وہ نیت کر رہا ہے اللہ کی رضا، لیکن اس کی نیت میں اور عمل میں تضاد ہے۔ وہ گیا تھا حضرت کو دکھانے کے لیے، بھائی جان مینوں بھی ویکھ لے، اور دوسری تیسری ایک اور رسم آ گئی ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور گھر والے کو لوگ ملنے کے لیے قطار بندی ہوئی، آؤ جی میں اس کو مل کے آ جاؤں، وہ مجھے دیکھ لے کہ میں نے جناب تیرے حضرت کی نا، تیرے گھر والے یا تیرے پیارے جو دنیا کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کی جنازہ، نماز جنازہ میں بھی آیا ہوں۔ تو رسموں کو توڑیں یار، اسلام نے رسموں کو توڑا ہے۔ اللہ کی رضا، للہیت کو اپنے دل میں جگہ دیں، للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرو گے وہ کثیر ہوگا، وہ قلیل ہوگا، اللہ اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی رضا نہ ہوئی، حج بھی کر کے آ جاؤ وہ قبول ہے۔ اللہ کی رضا نہ ہوئی، صرف میری نیت یہ ہوئی، لوگ آکھن گے حاجی صاحب ہو گئے نے، تو حاجی صاحب نے آ کے چھرا اور تیز کر دینا ہے۔ تو جب نیت یہ تھی تو پھر بھائی وہاں نیتوں کے سودے ہیں، وہاں نیتوں کے، یقین کریں کردار دیکھا جاتا ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں، اس کی نیت کیا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اچھا آپ میرے مزاج سے واقع، میں فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، لیکن حق کہنا اور سننا مجھے اور آپ کو اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ تو انکاری ہیں کہ نہیں جی نماز جنازہ کے بعد دعا ہی نہیں مانگنی چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں وہ عمل آپ کو بتاؤں گا جو میرے نبی نے کیا ہے، وہ عمل تو آپ سننے کے لیے تیار ہے نا۔ دعا کے متعلق فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ شامل ہیں، 40 لوگوں کی گواہی ہو جائے تو اللہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ 40 لوگوں کی نماز جنازہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3119، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1497، ابن حبان میں یہ بات موجود ہے، 3076 روایت نمبر ہے۔ 3 میں نے کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا، 2 صحاح کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو، یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اب یہ حضور کی حدیث پاک آگے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ دراصل میں حدیث کا انکار کر رہے ہیں کہ حضور کا فرمان، کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ حضور کا کیا فرمان ہے؟ سنیں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے، اور یہ نسائی کا حوالہ ہے، حدیث نمبر ہے 1984۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک نماز جنازہ میں شرکت کی، میں نے اس جنازے میں آپ کی دعا کے الفاظ یاد رکھے، میرے نبی اپنی امت کے غم میں کتنا روئے، کتنی دعائیں مانگی۔ یہ صحابی رسول کی ایک بات آپ کو تڑپا دے گی، کہتے حضور نے نماز جنازہ میں دعا کیا مانگی؟ اللہ اکبر، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کرنا، تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے،
عزت کے ساتھ اس کی مہمانی کر، اس کے مدخل کو وسیع کر، اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اللہ اکبر، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح یا اللہ تو نے چٹے کپڑے کو میل سے صاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اس کے دنیاوی گھر کے بدلے میں جنت میں سونا گھر نصیب کرنا۔ یا اللہ اس کو دنیاوی گھر کے بدلے میں بہتر گھر والا بنا دے، دنیاوی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما۔ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر، اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف کہتے ہیں اس وقت میں نے یہ تمنا کی، اس وقت جب حضور کی یہ دعائیں میں نے سنی، کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کاش اس چارپائی پہ اس بندے کی جگہ میں پڑا ہوا ہوتا، یہ جس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی اور جس کے لیے اتنے درد سے حضور نے دعائیں۔ اچھا مجھے بتائیں، جو ہم نے پہلے دعائیں مانگی ان میں سے کوئی یہ الفاظ نماز جنازہ میں جو ہم نے دعا پڑھی ہے اس میں سے کوئی ایسے الفاظ ہیں؟ بولے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا جو حضرت عوف کہہ رہے ہیں، ایک تو بلند آواز سے حضور نے پڑھی، اور نماز جنازہ سے امام بلند آواز سے تو نہیں پڑھتا، اور دوسری بات دعا والی کہ یہ والی دعا تو نماز جنازہ میں ہم نے پڑھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز جنازہ کی اور بھی بے شمار دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن معروف یہ کہے گی کہ یار ایک تو یاد کر لو نا، کم از کم ایک تو یاد کر لو۔ تو یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ بدعت وہ کر رہے ہیں جو اس کو مان نہیں رہے، جو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے کہا نا کہ دعا نہ مانگو، ان کا مدعا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تشبیہ ہوگی۔ تو امام صاحب الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ مروجہ طریقہ ہے کہ میں اعلان کرتے ہیں ہم کہ جی صفیں توڑ دیں، جب صفیں ٹوٹ گئی تو پھر تو شائبہ کوئی نہیں نہ رہتا جی، پھر پتہ چل جاتا جی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، لوگ منتشر ہو گئے ہیں۔ تو کوشش کریں نماز جنازہ بھی سیکھیں، اس کی دعائیں بھی یاد کریں، اور چلے ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، اپنی بھی تیاری کریں، اپنی بھی فکر کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔